آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ سماجی کردار پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا کردار جسے ہم سب نے کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا ہوگا، لیکن شاید اس کو کوئی نام نہیں دے پائیں۔ چلیں ایک سوال سے شروعات کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، کیا ہر گروپ میں، ہر دفتر میں یا کلاس میں کوئی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو بڑی آسانی سے ایک خاص بے فکری کے ساتھ ہر صورتحال سے نکل جاتا ہے؟ تو یہ علی وقار اصل میں کون ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی ایک حقیقی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک رویے کی، ایک سوچ کی علامت ہے جو ہمیں اپنے آس پاس ہر جگہ نظر آتی ہے۔ جس مضمون پر ہم آج بات کر رہے ہیں وہ اس رویے کو ایک بڑا دلچسپ نام دیتا ہے، علی وقار۔ یہ نام ایک ایسی ذہنیت کی نمائندگی کرتا ہے جس سے ہم سب واقف ہیں۔ تو چلیں اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس کردار کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے کچھ عام سی مثالیں دیکھتے ہیں جہاں علی وقار اکثر نمودار ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی مثال یونیورسٹی لائف کی، اور یونیورسٹی میں بھی وہ سب سے خوفناک چیز، گروپ پروجیکٹ۔ اب ہوتا کیا ہے، گروپ بنتے ہی علی وقار صاحب بڑے اعتماد سے کہتے ہیں، بھائی تم لوگ ساری ریسرچ کر لو، پریزنٹیشن آخر میں بنا دوں گا۔ سننے میں تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی سب سے بڑی ذمہ داری تو اسی نے اٹھا لی ہے، اور پھر باقی کی پوری ٹیم دن رات ایک کر دیتی ہے، لائبریری کے چکر، ریسرچ پیپرز، نوٹس بنانا، سارا مواد تیار کرنا۔ اور پھر آتا ہے پریزنٹیشن کا دن، سب کی محنت کا پھل ملنے کا دن، اور علی وقار کی طرف سے جو کنٹریبیوشن آتی ہے وہ ہوتی ہے صرف ایک سلائیڈ جس پہ لکھا ہوتا ہے سننے کے لیے شکریہ۔ اب اس موقع پر باقی گروپ ممبرز کے دل سے جو آواز نکلتی ہے وہ غصے اور بے بسی کے بیچ کی ہوتی ہے۔ علی وقار، یار ایسے تو نہ کریں۔ چلیں یونیورسٹی سے نکلتے ہیں اور ایک اور ماحول میں چلتے ہیں۔ فرض کریں کلاس میں ایک بہت سنجیدہ لیکچر ہو رہا ہے، پروفیسر صاحب کسی گہرے فلسفیانہ نقطے پر بات کر رہے ہیں، پوری کلاس میں ایک دم خاموشی ہے، اور اچانک پچھلی سیٹ سے ایک آواز گونجتی ہے، سر یہ امتحان میں آئے گا کیا؟ اور بس یہ ایک سوال پوری بحث کا، اس گہری گفتگو کا سارا مزہ ہی خراب کر دیتا ہے۔ علم کی پیاس، سیکھنے کا جذبہ، سب کچھ سکڑ کر صرف امتحان پاس کرنے کی فکر تک رہ جاتا ہے۔ اچھا، ایک تیسری اور شاید سب سے عام مثال دیکھتے ہیں آج کل کے دور کی، یعنی سوشل میڈیا کی دنیا۔ کسی نے ماحولیاتی تبدیلی جیسے کسی سنجیدہ موضوع پر ایک لمبی، تحقیق سے بھرپور تحریر لکھی جس پر گھنٹوں کی محنت لگی ہے، اور اس کے نیچے پہلا کامنٹ کیا آتا ہے؟ نائس پک، مطلب ساری محنت، سارا سیاق و سباق، سب کچھ ایک طرف۔ تو یہ مثالیں تو ہو گئی ہیں، تو یہ سب مزاحیہ، لیکن جس مضمون کا ہم حوالہ دے رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس ہنسی کے پیچھے ایک گہرا سماجی مسئلہ چھپا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس رویے میں اصل مسئلہ ہے کیا؟ ہنسی مذاق اپنی جگہ، لیکن سماجی طور پر یہ اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، یہ رویہ کئی سطحوں پر نقصان دہ ہے۔ اول تو یہ کہ اس سے مل جل کر کام کرنے کا جو اصول ہے وہ کمزور پڑتا ہے، یہ دوسروں کی محنت کی بے قدری ہے، یہ سنجیدہ گفتگو کے بہاؤ کو توڑ دیتا ہے، اور آخر کار چاہے وہ تعلیمی ماحول ہو یا دفتری، اس کا معیار گر جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس رویے سے نمٹا کیسے جائے؟ مضمون اس کے لیے ایک بڑا ہی دلچسپ اور ہمارے کلچر سے جڑا ہوا ایک حل بتاتا ہے، اور وہ حل غصہ یا لڑائی نہیں ہے، بلکہ اس کا جواب ہے ایک ہلکی پھلکی مزاح بھری اصلاح۔ جب ہم مسکرا کر کہتے ہیں کہ بھئی ایسے تو نہ کریں، تو اس ایک جملے میں شکایت بھی ہوتی ہے اور اپنائیت بھی۔ اور یہ طریقہ کام کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ ہماری اردو ادب کی طنز و مزاح کی روایت سے جڑا ہے، جہاں سخت سے سخت بات بھی اس انداز میں کہی جاتی تھی کہ سننے والے کو بری بھی نہ لگے اور بات بھی پہنچ جائے۔ اب آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے اہم اور شاید سب سے طاقتور حصے کی طرف، وہ حصہ جو آئینہ ہمیں دکھاتا ہے۔ مضمون ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ہم خود کبھی ایسا نہیں کرتے؟ کیا ہم کبھی سنجیدہ معاملات کو غیر سنجیدگی سے نہیں لیتے؟ یا کسی کی محنت کو سمجھے بغیر کوئی تبصرہ کر دیتے ہیں؟ یا کسی گروپ میں اپنی ذمہ داری ٹھیک سے نہیں نبھاتے؟ اگر ہم ایمانداری سے سوچیں تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت علی وقار ہم سب کے اندر موجود ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے ایسے تو نہ کریں علی وقار، یہ صرف دوسروں کو کہنے کے لیے نہیں ہے، یہ دراصل ہمارے اپنے لیے ایک یاد دہانی ہے، ایک سیلف چیک ہے۔ اور آخر میں
اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ غصہ کرنے یا لیکچر دینے کے بجائے بس مسکرا کر کہہ دیں، بھائی علی وقار ایسے تو نہ کریں، کیونکہ کبھی کبھی جو کام بڑی بڑی باتیں نہیں کر پاتی وہ ایک چھوٹا سا محبت بھرا جملہ کر جاتا ہے، اور یہی چھوٹی چھوٹی اصلاحیں ایک بہتر معاشرے کی طرف پہلا قدم ہوتی ہیں۔